بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول دین پروگرام کے تحت یہ ہمارا چوتھا کورس ہے جس میں ہم علم وراثت کو ڈسکس کریں گے، لا آف انہیریٹنس۔ علم وراثت بہت مختصر سا علم ہے اور انشاءاللہ سے امید ہے کہ 2 سے 3 لیکچرز میں ہم اس کو سم اپ کر لیں گے۔ ہمارے ہاں LLB میں بھی ایک کورس پڑھایا جاتا ہے لا آف انہیریٹنس کے نام سے، اور پاکستان میں اور اسی طرح اکثر و بیشتر مسلم ممالک میں جو لا آف انہیریٹنس جو قانون وراثت نافذ ہے وہ عموماً وہی ہے جو شریعہ نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو کہ انگریزوں کے بنائی ہوئی قوانین ہیں، لیکن یہ ہے کہ قانون وراثت اس میں عام طور پہ مسلم ممالک کے اندر، مسلم سٹیٹس میں اس چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ جو شریعہ نے جو لا دیا ہے وہ اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون وراثت میں جو اختلافات ہیں فقہا کے، مختلف سکولز آف جورسپروڈنس جو ہیں، مختلف جو مکاتب فقہ ہیں، ان کا جو اختلاف ہے وہ لا آف انہیریٹنس میں، قانون وراثت میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ مطلب بہت ویسے ہی یہ چھوٹا سا سبجیکٹ ہے، دوسرا یہ کہ اس میں اختلافات بھی نہ ہونے کے بعد اکثر و بیشتر اس کے جو مسائل ہیں وہ ایگریڈ اپان ہیں، مطلب سب اسکول آف تھاٹ اس پہ ایگری کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو علم وراثت جو ہے اس کے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں ان میں سے ایک ہے، سب سے پہلی بات تو ہے ارکان وراثت، ٹھیک ہے۔ وراثت کے ارکان کون کون سے ہیں؟ تو ارکان وراثت 3 ہیں۔ ایک مورث، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مورث، را کے اوپر شد ہے، مورث، ٹھیک ہے، وارث بنانے والا۔ باب تفعیل سے اسم الفاعل کا صیغہ بن جائے گا نا اگر وہ گرامر ذہن میں ہے تو۔ مورث، وارث بنانے والا، یہ کون ہوتا ہے؟ میت، ٹھیک ہے۔ میت ہی وارث بناتی ہے نا اپنے بعد والوں کو، ٹھیک ہے۔ یا بعض صورتوں میں مفقود الخبر، مفقود الخبر سمجھتے ہیں؟ گم ہو گیا، مسنگ پرسن جیسے کہتے ہیں۔ مسنگ پرسن تو نام سنا ہوگا نا، آج کل تو بہت اخبارات میں، میڈیا میں۔ ایک مسنگ پرسن وہ ہوتا ہے کہ جس کے آنے کی امید ہے، اور ایک وہ ہے جس کے آنے کی اب امید نہیں ہے۔ اب اس کو بھی میت کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں، ہر کیس میں نہیں، بعض کیسز میں۔ تو بعض اوقات مورث جو ہے وہ مفقود الخبر بھی ہو جاتا ہے، مسنگ پرسن بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر مورث کون ہوتا ہے؟ میت، ٹھیک ہے، مورث مراد میت۔ دوسرا کون ہے؟ وارث۔ وارث کون ہے؟ جو اس کا وارث بن رہا ہے۔ ایک ہے وارث بنانے والا اور ایک ہے جو وارث بن رہا ہے، ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہو گئیں۔ تو تیسری چیز کیا رہ گئی؟ مال وراثت۔ مال وراثت کو کیا کہتے ہیں؟ ترکہ، موروث بھی کہتے ہیں۔ ترکہ عام طور پہ لفظ ترکہ استعمال ہوتا ہے، مطلب کیا ترکہ چھوڑا اس نے، کتنا مال چھوڑا، ٹھیک ہے۔ تو کتنے ارکان وراثت ہو گئے؟ یعنی وراثت میں 3 چیزیں ہیں نا، 3 ہی چیزیں ہوں گی نا۔ ایک جو وارث بنانے والا ہے، میت ہے، دوسرا جو وارث بن رہا ہے، اور تیسری چیز وہ مال آ جاتا ہے کہ جو مورث سے وارث کو منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے اسباب وراثت۔ اسباب وراثت بھی کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ سب سے پہلا ہے نسب۔ کن بنیادوں پہ کوئی وارث بنتا ہے؟ نسبی رشتہ داری، خونی رشتہ داری، اور خون کا رشتہ داری آپ کا وارث بنتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ دوسری بنیاد کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث بن سکتا ہے نسب کے علاوہ؟ نہیں، جو لے پالک ہوتا ہے، لے پالک کا کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں ہیں۔ لے پالک کا کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، جو بچہ آپ نے گود لے لیا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، نہیں وصیت بھی نہیں۔ دوسری چیز ہے نکاح، اور بیوی آپ کی خونی رشتہ دار تو نہیں نہ ہوتی، نہ ہی شوہر،
ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں. تو ایک سبب ہے نسب، دوسرا سبب کیا ہے؟ نکاح. تیسرا سبب ہے جو آج کل مفقود ہے لیکن پہلے وقتوں میں تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولا. ولا کا مطلب ہوتا ہے کسی مالک نے کسی غلام کو آزاد کر دیا. ایک مالک کے پاس ایک غلام تھا، اس نے اس کو کیا کیا؟ آزاد کر دیا. ظاہر بات ہے اس غلام کی کوئی معاشی زندگی ہے نا، وہ کمائے گا، کھائے گا، پیے گا، کوئی ایسٹ بنائے گا. ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، انسان ایک معاشی حیوان ہے. ایک تعریف انسان کی یہ بھی کی جاتی ہے، غلط ہے صحیح ہے، لیکن بہرحال معاش تو انسان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے. تو اب اگر وہ غلام مرتا ہے تو اس کا وارث کون بنے گا؟ اگر اس کے نسبی رشتہ دار نہیں ہے، اگر اس کے نسبی رشتہ دار نہیں ہے اور اس کا نکاح بھی نہیں ہوا، تو اب اس کے مال کا وارث کون بنے گا؟ اس کا وہ آقا جس نے اس کو آزاد کیا تھا. آج کل غلامی ہے نہیں، سلیوری ختم ہو گئی. اب یہ چیپٹر بند ہو گیا. کتنے سبب باقی رہ گئے؟ نسب اور نکاح. ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. تیسری بات ہے موانع وراثت. یہ تو یہ ہو گیا نا کس وجہ سے ایک بندہ وارث بنتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کس وجہ سے کسی کی وراثت اس کو نہیں ملتی. کس وجہ سے ایک بندہ وارث ہو کے بھی وارث نہیں بن سکتا. سمجھ آئے؟ وارث ہو کے بھی جو ہے وہ اس کو وراثت نہیں ملتی. کون سی وجوہات ہیں؟ یہ کتنی ہے؟ 5. پہلی ہے غلامی. غلام وارث نہیں بنتا چاہے آپ کا نسبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، غلام وارث نہیں بنتا. پرانے زمانے میں جیسے لونڈیاں ہوتی تھیں، لونڈیوں سے اگر اس کی اولاد ہے اور وہ اولاد آگے غلام ہے تو وہ اس کی وارث نہیں بنے گی. لیکن اب یہ چیپٹر بند ہو گیا، ہم اس میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، غلامی کا چیپٹر ویسے ہی بند ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے؟ قتل. قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں بنتا. بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، بھلے لیگلی وہ اس کا وارث بن رہا ہو لیکن اس کو وراثت نہیں ملے گی. جو جس بندے کو قتل کرے گا اس کی وراثت اس کو نہیں جائے گی. جو جس ریلیٹو رشتہ دار کو قتل کرے گا اس ریلیٹو کی وراثت اس کو نہیں ملے گی. قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں ملتی. شریعت نے دروازہ بند کیا کس چیز کا؟ کہ وراثت کی وجہ سے قتل نہ کرے. ٹھیک ہے، ایک دروازہ نہ کھل جائے نا کہ لوگ بھائی بڑی وراثت ہے مار دو. شریعت نے بالکل اس دروازے کو چیپٹر کو بند کر دیا، کلوز کر دیا. ٹھیک ہے، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ کا وہ وارث نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، خاوند نے اگر بیوی کو قتل کر دیا تو خاوند اپنی بیوی کا وارث نہیں بنے گا. بیوی نے خاوند کو قتل کر دیا تو بیوی اپنے خاوند کی وارث نہیں بنے گی. قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں بنے گا. جی، تو قتل جب عدالت میں ثابت ہوگا تو پھر وہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا اپنے مقتول کا. ٹھیک، تیسری چیز ہے اختلاف دین. باپ مسلمان ہے، بیٹا عیسائی ہے، تو بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا. کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، بھلے وہ شروع سے کافر ہے، بھلے بعد میں کافر ہو گیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، بیٹا بعد میں کافر ہو گیا، ایتھیسٹ بن گیا، دہریہ بن گیا، خدا کا انکار کرنا شروع کر دیا، تو اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا، اپنی ماں کا وارث نہیں بنے گا. تیسری چیز زنا. ولد الزنا اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اس کی اولاد ہے، اولاد تو اسی کی ہے نا، وہ انکار تو نہیں نہ کر سکتے، نطفہ تو اسی کا ہے، سپرم تو اسی کا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا. زنا سے پیدا ہونے والا بچہ، ٹھیک ہے، جسے ہم ولد الزنا کہتے ہیں،
اب ہمارے یہاں وہ گالی ہے وہ لفظ، لیکن بہرحال آپ سب کے ذہنوں میں ہے، اس بچے کو وراثت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد پانچویں قسم ہے لیان۔ لیان کسے کہتے ہیں؟ شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا وہ غلط حرکت کرتی ہوئی، اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ قسمیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے، 4 قسمیں اٹھائے گا اور کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر لعنت۔ لیان کا لفظ لعنت سے، میں نے اس کو دیکھا ہے یہ غلط حرکت کرتے ہوئی۔ عورت بھی جواب میں کیا کرے گی؟ قسمیں اٹھائے گی کہ یہ جھوٹا ہے، میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد دونوں میں کیا ہو جائے گی؟ سیپریشن۔ آخرت کا معاملہ اللہ جانے، لیکن وہ جو بچہ ہوگا اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ Stay connected with Al Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جڑے رہیے ال حکمہ کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر۔ سیپریشن ہو جائے گی، طلاق نہیں، طلاق نہ کہیں، سیپریشن کا مطلب طلاق نہیں ہوتا، سیپریشن کا مطلب ہوتا ہے جدائی۔ جدائی کبھی طلاق کی صورت میں ہوتی ہے، جدائی کبھی خلا کی صورت میں ہوتی ہے، جدائی کبھی فسخ نکاح کی صورت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، کینسلیشن آف نکاح، نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ طلاق جو ہے نا وہ مرد کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے سیپریشن ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے خلا، عورت کورٹ کی طرف رجوع کرتی ہے، ٹھیک ہے، کورٹ مرد کو بلواتی ہے، مرد آتا ہی نہیں، وہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتی ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، عدالت یک طرفہ طور پہ اس کو ڈگری پکڑا دیتی ہے کینسلیشن آف نکاح کی، فسخ نکاح کی۔ تو خلا ہے، فسخ نکاح، تو سیپریشن کا مطلب طلاق نہیں ہوتا، سیپریشن کا مطلب کہ تعلق ختم ہو گیا، ہاں کر سکتی ہے۔ تو پانچویں چیز کیا ہے؟ لیان۔ لیان کی صورت میں جو ہے وہ اب جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میری اولاد نہیں ہے، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا وہ کسی اور کے ساتھ تھی، میں مشکوک ہوں، میں اب اس سے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو اپنی اولاد نہیں مانتا۔ جب وہ اس کو اولاد نہیں مان رہا تو اب وہ اولاد اس باپ کی وارث نہیں ہوگی، ماں کی ہوگی، ماں کی وارث بنے گی لیکن باپ کی نہیں بنے گی، وہ مان ہی نہیں رہا میری ہے، نہیں باپ کا نام نہیں آئے گا نا، وہ اون ہی نہیں کر رہا، ماں کے نام سے اس کی آگے نسب چلے گا، وہ اون ہی نہیں کر رہا جب باپ، سیپریشن ہو گئی نا۔ تو موانع وراثت کیا ہیں؟ جو چیزیں وراثت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، غلامی، قتل، اختلاف دین، زنا اور لیان۔ چوتھی چیز ہے حقوق ترکہ۔ ترکہ کے کیا حقوق ہیں؟ ایک آدمی نے کچھ ترکہ چھوڑا، کچھ مال چھوڑ کے گیا، سب سے پہلے کیا کریں گے اس کے مال کے ساتھ؟ کفن دفن کا انتظام۔ اس کے مال میں سے کیا کریں گے؟ کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ اگر مال کچھ بچ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ ادائیگی قرض، قرض ادا کریں گے۔ اگر مال پھر بھی بچ گیا تو پھر تیسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ وصیت، وصیت کو امپلیمنٹ کریں گے اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وصیت کی کیا شرائط ہیں؟ کتنی وصیت کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ، میکسیمم 1/3 اپنے کل ایسٹ میں سے 1/3 کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، فلاں ٹرسٹ کو دے دیں، فلاں مدرسے والوں کو دے دیں، یا فلاں میرے جو ہے وہ دور پار کے رشتہ دار کو دے دیں، یا فلاں میرے دوست کو دے دیں، یا فلاں کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ سارا مال وصیت میں نہیں جاتا، وصیت بھی جائز ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ ورثاء کے بارے میں نہ ہو۔ جی، سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام ہوگا اس کے ایسٹ میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، ترکہ میں سے، پھر کچھ بچ جائے تو پھر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا،
پھر اگر کچھ مال بچ جائے تو پھر اگر وہ کوئی وصیت کر کے گیا مرنے سے پہلے، لکھوا کے گیا ہے، کچھ کوئی ایویڈنس موجود ہے، کوئی گواہ یا تو موجود ہے، اگر اورل ہے، زبانی وصیت ہے تو 2 گواہ ہیں، وٹنس ہیں، وہ وصیت وارثوں کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، وارث کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ وارث کا حصہ متعین ہے، وصیت کر کے وہ اس کا حصہ بڑھا نہیں سکتا، غیر وارث کے بارے میں وصیت کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ حرام چیز کی وصیت نہیں کرے گا، شراب خانہ بنا دینا وہ وصیت نہیں نافذ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات ہم نے کیا کی ہے، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، جو مال بچ جائے گا وہ کیا بنے گا، ورثاء میں تقسیم ہوگی، وراثت تقسیم ہوگی، تقسیم وراثت اس کے بعد آئے گا۔ سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام، پھر ادائیگی قرض، پھر وصیت کی تنفیذ امپلیمنٹیشن، وصیت کا نفاذ، اور پھر تقسیم وراثت۔ ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ آ جائیں آخری چیز کیا ہے اس میں، وہ ہے ورثاء۔ اب ہم نے سمجھنا ہے ورثاء کون ہیں اور ان کے کتنے حصے ہیں، یہ آخری چیز ہے۔ تو ورثاء جو ہیں وہ 3 ہیں، کتنے ہیں؟ 3۔ یہ اب ٹرم ہے، اس ٹرم کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ذوی الفروض یا اصحاب الفرائض بھی اس کو کہتے ہیں، ذوی الفروض، فرض کی جمع ہے فروض، فرض کہتے ہیں جس کا حصہ مقرر ہو، یعنی جس کا حصہ قرآن میں سنت میں بیان ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں، ذوی الفروض۔ حصہ کیا ہے، یعنی اس کا 1/3 ہے، نصف ہے، 1/6 ہے، ٹھیک ہے، 8واں حصہ ہے۔ تو جس کا حصہ متعین طور پہ بیان ہو گیا، جس رشتہ دار کا، اس کو کیا کہتے ہیں، ذوی الفروض۔ یہ کتنے ہیں، یہ 12 ہیں، یہ کتنے ہیں، 12۔ اس میں مرد جو ہے نا 4 ہیں اور عورتیں 8 ہیں، ٹھیک ہے جی، 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ مرد کون ہے، باپ، ٹھیک ہے، باپ کے بعد دادا، دادا کے بعد خاوند، خاوند کے بعد اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی کسے کہتے ہیں، باپ، دادا، خاوند اور اخیافی بھائی۔ یہ ہم آگے اس کو تفصیل سے لکھتے ہیں، ابھی آپ اتنا وہ نہ لیں، ابھی تو چونکہ یہاں اب آ نہیں نہ سکتے اس لیے میں نہیں لکھ رہا، اگلی سلائیڈ میں ہم آگے جاتے ہیں، اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہیں وہ ہیں عصبات۔ عصبات، عصبات کی آگے 3 قسمیں، عصبات کی 2 قسمیں ہیں۔ عصبہ نسبی یعنی جو نسب کی وجہ سے، اور عصبہ سببی یعنی جو سبب کی وجہ سے۔ عصبہ اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جو میت کا رشتہ دار ہو اور میت کے اور اس کے درمیان میں عورت کا واسطہ نہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ عصبہ نہیں، عصبہ وہ رشتہ دار ہے، ایک تو وہ میل ہے، پہلی بات کیا ہے، عصبہ کون ہوتا ہے، میل رشتہ دار ہوتا ہے۔ ذوی الفروض میں میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، ٹھیک ہے، 4 میل ہیں، 8 فیمیل ہیں، ٹھیک ہے۔ میل میں کون ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، باپ ہے، دادا ہے، خاوند ہے، احیافی بھائی ہے، میٹرنل برادر، ماں شریک بھائی۔ تیسری قسم ہے ذوی الارحام، یہ عموماً دور پار کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک، ذوی الارحام، رحمی رشتہ دار، رحم سے۔ اب ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ورثاء جو ہیں وہ 3 قسم پہ ہیں، ہم ڈسکس کر رہے تھے، ایک جنہیں ذوی الفروض کہتے ہیں یا اصحاب الفرائض۔ کیا ہم نے ان کی ڈیفینیشن کی، جن کا متعین حصہ کتاب و سنت میں بیان ہو گیا، تو ہم نے کہا یہ آگے 2 قسم کے ہیں، مرد اور عورتیں۔ جو مرد ہیں وہ 4 ہیں، کون کون سے،
باپ ہے، پھر اس کے بعد دادا ہے، پھر خاوند ہے، اور پھر احیافی بھائی. ٹھیک ہے جی، احیافی بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا، میٹرنل برادر. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ عورتیں ہیں جن کی ماں ایک ہو، باپ دو. ٹھیک ہے. ہاں، ایک خاتون کی شادی ہوئی کسی مرد سے، اس سے طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کی دوسرے مرد سے شادی ہوئی. ٹھیک. عورتیں کتنی ہیں؟ 8 ہیں. یہ 8 کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے باپ کے مقابلے میں کیا آ جائے گی؟ ماں. ٹھیک ہے. دادا کے مقابلے میں کیا آ جائے گا؟ دادی اور ساتھ نانی بھی. ٹھیک ہے. خاوند کے مقابلے میں کیا آ جائے گا؟ بھائی عورتیں ہم ذکر کر رہے ہیں ابھی، تو ابھی اور بھی تو ہم نے وہ رسا پڑھنے ہیں نا، ابھی اور بھی وہ رسا پڑھنے ہیں نا. وہ اس قسم میں نہیں آ رہے، ذوی الفروز میں نہیں آ رہے. ابھی تو آپ نے دیکھا بیٹا بھی نہیں آیا، بیٹا بھی نہیں آیا. ٹھیک. بیوی کے بعد جی احیافی بھائی کی جگہ کون آ جائے گا؟ احیافی بہن. احیافی بہن کون سی ہے؟ ماں شریک بہن. اس کے بعد اللاتی بہن آ گئی. اللاتی بہن کون سی ہے؟ باپ ایک ہو. ٹھیک ہے. باپ ایک ہو. پیٹرنل. ٹھیک ہے. ہاں پیٹرنل سسٹر. ایک ہے میٹرنل سسٹر اور ایک ہے پیٹرنل سسٹر. اور ایک ہے حقیقی بہن. حقیقی بہن کون سی ہے؟ ہاں ایک وہ ہے نا جو یونیورسٹی میں بنائی ہوتی ہے. تو نہیں، وہ نرس کو بھی سسٹر کہہ دیتے ہیں. یہاں کیا مراد ہے؟ حقیقی بہن سے ماں باپ دونوں کے ہیں، سیم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے جی؟ اور کون سے رشتہ دار رہ گئے؟ بیٹی. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. اور 8ویں ہے پوتی. کلیئر ہو گئی بات؟ 12 پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. 4 وہ اور 8 یہ، ان کو کہتے ہیں ذوی الفروز. سب سے پہلے حصہ ان کو دیا جائے گا. سب سے پہلے کس کو حصہ ملے گا؟ ذوی الفروز کو. ان سے بچ جائے اگر کچھ تو پھر کس کو ملتا ہے؟ عصبات کو. کس کو؟ عصبات کو. عصبات کتنے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا 2 ہیں، نسبی ہیں اور سببی ہیں. سببی تو اب نہیں رہ گیا، یہ وہی ہے جو ہم نے کہا تھا کہ ولا والے. ٹھیک ہے. کسی سبب سے جو آپ کا عصبہ بنا ہے، ولا کے سبب سے، یعنی مالک نے غلام کو آزاد کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب مالک جو ہے وہ عصبہ ہے کس کا؟ غلام کا. یعنی غلام کے اگر ذوی الفروز نہیں ہے تو پھر اس غلام کا مال کس کو ملے گا؟ آقا کو، مالک کو. یہ سببی ہے. جو نسبی ہیں وہ 3 ہیں. عصبہ بن نفس جو بذاتی ہی عصبہ ہے. ٹھیک ہے. عصبہ بالغیر جو غیر کے ساتھ عصبہ بنا، اور عصبہ مع الغیر. بالغیر اور مع الغیر میں تھوڑا سا فرق ہے. عصبہ بن نفس یہ 4 ہیں: بیٹا، اس کے بعد والد، اس کے بعد بھائی، اس کے بعد چچا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ابھی تک کلیئر ہے؟ ذوی الفروز کو سب سے پہلے حصہ دیں گے. ان کا حصہ کتنا ہے یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ہر ایک کا حصہ علیحدہ علیحدہ ہے. باپ کا کتنا ہے، دادے کا کتنا ہوتا ہے، خاوند کا کتنا ہوتا ہے، ماں کا کتنا ہوتا ہے، بیوی کا، یہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. یہ اگر موجود ہیں، اور عام طور پہ یہ موجود ہوتے ہیں، یہ مطلب رشتہ دار ایسے ہیں جو عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں. یہ موجود ہوں تو سب سے پہلے ان کو حصہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر بچ جائے تو پھر کن کو جاتا ہے؟
आसबा को। आसबा में सबसे पहले किसको जाता है? आसबा बिन नफ्स को। आसबा बिन नफ्स में फिर तरतीब क्या है? सबसे पहले बेटे को, तरतीब भी यही है। फिर वालिद को, फिर भाई को, फिर यानी बेटा होगा तो वालिद को नहीं मिलेगा, ठीक है, वालिद होगा तो भाई को नहीं मिलेगा, भाई होगा। अच्छा, ये आगे इसी तरह से है, चल सो चल है। बेटा अगर नहीं है तो फिर क्या देखेंगे? पोता। पोता भी नहीं है तो फिर पड़ पोता, वो भी नहीं है, फिर आगे आएगा वालिद को देखेंगे। वालिद अगर नहीं है तो फिर किसको देखेंगे? दादा। दादा भी नहीं है तो पड़दादा, वो भी नहीं है तो फिर इस लड़ी में आ जाएं भाई। भाई नहीं है तो फिर किसको देखेंगे? भतीजा वारिस होगा। समझ रहे हैं बात? इसी तरह चल सो चल है। चाचा, चाचा अगर नहीं है तो फिर कजन, वो भी वारिस बनता है। लेकिन यहां आके अब किसका बेटा भी ना हो, वालिद भी ना हो, भाई भी ना हो, ये सारे 12 रिश्तेदार भी ना हो, कोई इंडिया से हिजरत थोड़ी करके आ रहा है, कोई ना कोई मिल ही जाता है। लेकिन बहरहाल अगर ना हो तो वो कजन वारिस बन जाता है, ठीक। ये है आसबा बिन नस, ठीक है। दूसरा क्या है? आसबा बिल गैर, यानी ये तो वो है जो बिजाती ही आसबा है, और एक आसबा वो है जो गैर के साथ मिलके आसबा बना है। उसमें बेटी, ये भी चार हैं, पोती, हकीकी बहन और अल्लाती बहन। ये आसबा वो हैं जो मेल्स हैं। असलन आसबा यही होते हैं, यानी ज़वील फरूज का बच्चा कुचा माल कौन लेते हैं? ये लेते हैं। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है, बेटा बच्चा कुचा लेगा तो उस बेचारे को क्या मिलेगा? हैं? सवाल पैदा होता है ना। तो वो बहुत स्ट्रांग है, बेटा बहुत स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा माल वो लेके जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपको यहां से समझ में आएगी कि ये क्या करते हैं। ये जो है ना, कुछ रिश्तेदार मेल्स ऐसे हैं कि जो फीमेल को यहां से उठाते हैं और कहते हैं हमारी लाइन में आके खड़ी हो जाओ। ये असल में कौन है? ये सारी कौन है? ये चारों ज़वील फरूज हैं। लेकिन ये असबा बन जाती हैं। कब असबा बनती हैं? जब इनका जोड़ा मौजूद होता है। बेटी का जोड़ा कौन है? बेटा। हाँ, बेटा। अगर मैयत का बेटा होगा तो वो क्या करेगा? वो बेटी को पकड़ेगा, कहेगा ज़वील फरूज में नहीं जाना तुमने, अब मैं आ गया हूं, मेरी लाइन में आ जाओ, यहां आके अब हिस्सा लेना है तुमने, मेरे साथ खड़े होके। तो वो उसको पहली लाइन से कहां ले आता है? दूसरी लाइन में, असबा की लाइन में ले आता है। पोती के साथ कौन होगा? तो वो क्या करेगा? पोती को क्या करेगा? ज़वील फरूज से उठाएगा, कहां ले आएगा? आसबा में ले आएगा। अब आओ दोनों बराबर बराबर एक लाइन में खड़े होके हिस्सा कर बांटते हैं, तकसीम करते हैं। तीसरा, हकीकी बहन के साथ कौन होगा? हकीकी भाई। और इसी तरह अलाती बहन के साथ नहीं। देखें, बात यह है, अगर मेल्स नहीं होंगे, ये वाले मेल्स नहीं होंगे, तो ये चारों यहां पे हिस्सा लेंगी, ज़वील फरूज की हैसियत से हिस्सा लेंगे, जो उनका मुतय्यन हिस्सा है। बेटी का हिस्सा कितना है? अगर ज़वील फरूज में हो ना बेटी का हिस्सा, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं, एक बेटी हो तो उसके लिए हिस्सा क्या है? निस्फ। अपने बाप की जायदाद का कितना लेगी? निस्फ लेगी, अगर एक है, ठीक है। अब अगर बेटी के साथ बेटा आ जाता है तो अब बेटी को निस्फ मिलेगा। जब वो अकेली होगी तो फिर वो निस्फ लेगी। अगर उसके साथ बेटा होगा तो बेटा क्या करेगा? वो इसको यहां पे ले आएगा, यहां पे ले आएगा। तो अब क्या होगा? लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन,
بیٹے کے 2 حصے بیٹی کا، تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر 1:2 کے ریشو سے تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے، میل فیمیل کی ریشو یہی ہے نا. لیکن جب وہ اکیلی ہے تو پھر وہ ہاف لے رہی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ ذوی الفروز ہیں، لیکن کچھ ذوی الفروز ایسے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ان کا میل موجود ہو، ٹھیک ہے، جوڑا موجود ہو، تو پھر وہ ذوی الفروز نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ کیا بن جاتے ہیں؟ عصبہ بن جاتے ہیں. اچھا، ایک تیسری قسم ہے عصبہ مع الغیر. ایک قلم اس کو دے دیا، 2 اس کو دے دیے، 3 اس کو دے دیے، باقی سارا تم لے لو. وہ بھی بچ گیا، وہ سارا کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے. تو بچا کچا جتنا مال ہے وہ سب ان کے پاس چلا جاتا ہے، ان سے بچ کے تیسرے کے پاس کچھ نہیں جاتا. اگر یہ موجود ہو نا، یہ پھر آگے نہیں جاتا. اچھا، ان سے بچ جاتا ہے. ان کو تو متعین حصہ ملنا ہے نا، جو ان کا حصہ ہے اس میں سے بچ گیا، ان کے پاس آ گیا. جو بچ گیا وہ سب ان کا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان کے پاس جاتا ہے، یہ موجود ہی نہ ہو، اور یہ کم ہی ہوتا ہے. عصبہ مع الغیر کہتے ہیں یہ 2 ہیں، حقیقی بہن اور اللاتی بہن. اگر ان کے ساتھ بیٹی یا پوتی ہو تو یہ عصبہ مع الغیر ہو جاتی ہے. بعض اوقات فیمیل کو عصبہ بنانے والا میل ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصبہ بالغیر. بعض اوقات فیمیل کو ایک دوسری فیمیل رشتہ دار کیا کرتی ہے؟ عصبہ بنا دی. یعنی یہ ذوی الفروز میں تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایک، جیسے یہ اب حقیقی بہن ہے، اب اس کے ساتھ بیٹی بھی ہے، تو یہ دونوں عصبہ بن جائیں گے، ذوی الفروز سے نکل کے سیکنڈ لائن میں چلی جائیں گے. سمجھ رہے ہیں جگہ کیسے خالی ہو رہی ہے بیٹے کی؟ ٹھیک ہے، جگہ کیسے خالی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ وہ سیکنڈ لائن میں جا رہی ہیں. مخصوص صورتوں میں، کیسز میں وہ پہلی لائن میں کھڑی ہو کے حصہ لے رہی ہوتی ہیں. جب جیسے رشتہ دار زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، لگتا ہے کہ اب یہ محروم ہو جائے گا، تو وہ دوسری لائن میں شفٹ ہو جاتی ہیں. صرف ہم میت کی بات کریں، جتنے یہ رشتہ دار ہیں یہ سب میت کے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے نہیں ہیں. میت جو ہے وہ فوکل پرسن ہے، ٹھیک ہے. بیٹی سے مراد میت کی بیٹی، بیٹے سے مراد میت کا بیٹا، بہن سے مراد میت کی بہن، پوتی سے مراد میت کی پوتی. یہ صرف ہندو مذہب کے اندر ہے کہ بڑا بیٹا وارث بنتا ہے. ہمارے مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے، سب بیٹوں کا برابر حصہ ہے. اسی طرح آگ کر دینا، یہ کانسیپٹ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنی اولاد کو آپ محروم نہیں کر سکتے جائیداد سے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پورا مال کسی این جی او کو دے دینا، یہ بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، ٹھیک. ذوی الارحام کون سے ہیں؟ جیسے نانا ہے، اب بات آئی تھی نا نانے کی، ٹھیک ہے. بھانجی، بھانجا، پھوپھی، خالہ، ماموں، بتیجی، دور پار کے رشتہ دار جو ذوی الفروز میں بھی نہیں آتے، عصبات میں بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے جی؟ رشتہ داروں کی سمجھ آ گئی. اب ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ان کے حصے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.